السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کا لیکچر نمبر 5 آپ کا استاد پروفیسر عبدالمجید بوزدار آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر۔ آج ہمارا سبق ہے ہوائی۔ بیٹے یہ ایک سفر نامہ ہے، بیگم اختر ریاض الدین نے لکھا ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین 1928 میں پیدا ہوئی، اس وقت وہ ماشاءاللہ باحیات ہیں، 91 سال ان کی عمر ہے۔ ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ بیگم اختر ریاض الدین سفر نامہ نگاری میں بلند مقام رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر میاں ریاض الدین وزارت خارجہ میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، لہذا اختر ریاض الدین کو دنیا میں گھومنے پھرنے کا خوب موقع ملا۔ 7 سمندر پار اور دھنک پر قدم ان کی شاہکار کتابیں ہیں، جن پر انہیں آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ عمومی طور پر اس سبق میں جو پیراگراف آپ کو تشریح کے لیے آ جاتا ہے، یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس میں آپ کلیکٹیولی تشریح کر لیں گے۔ عمومی تشریح کسی بھی اقتباس کی تشریح کے حوالے سے جو کچھ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو باتیں آگے کوئی وضاحت طلب ہیں ان کو میں نے الگ سے نوٹ کیا ہے، الگ سے لکھا ہے۔ اب آپ ذرا توجہ کریں گے۔ ہوائی بحر الکاہل کے وسط میں 8 بڑے اور کچھ چھوٹے چھوٹے جزائر کا مجموعہ ہے۔ اس کا رقبہ 6471 مربع میل اور آبادی 10 لاکھ ہے۔ اس کا دارالحکومت ہونولولو ہے۔ بڑے بڑے جزائر ہوائی، اوہاؤ، کوآئی، موئی، مونوکائی ہیں۔ اس علاقے کو سن 1778 میں کیپٹن جیمز کک نے دریافت کیا۔ 1895 تک یہاں بادشاہت رہی۔ پھر ہوائی کے لوگوں کی خواہش پر 1898 میں اسے امریکہ کی ایک ریاست بنا دیا گیا۔ مشہور بندرگاہ پرل ہاربر ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا اور امریکہ کے 2400 فوجی مارے گئے، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس پر ایٹم بم پھینکا۔ پرل ہاربر اوہیو میں واقع ہے۔ ہوائی انتہائی خوبصورت علاقہ ہے۔ اہم پیداوار گنا، انناس، کافی، چاول اور کپاس ہیں۔ مصنفہ بتا دیا کہ مجھے دنیا کی حسین سفر کرنے کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میاں جی سے ملنے کے لیے ہوائی کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ یہ سفر بہت طویل تھا۔ ٹوکیو سے ہونولولو کا سفر مکمل طور پر سمندر کے اوپر ہی ہے۔ جہاز مسلسل سمندر کے اوپر اڑتا رہتا ہے۔ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا آسرے کے لیے دکھائی نہیں دیتا۔ اگر جہاز میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو خشکی میں تو اتر سکتے ہیں، لیکن سمندر میں اترنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ طوفان آ جائے، عام طور پر پہاڑوں اور سمندروں کے اوپر ایئر پاکٹس ہوتے ہیں قدرتی طور پر، جہاں خالی خلا ہوتا ہے، وہاں ہوا موجود نہیں ہوتی، تو وہاں جہاز یکدم نیچے آتا ہے۔ یا بعد کو سمندر پر طوفان آ جائے تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہوائی جہاز کے لیے۔ یہ تمام باتیں سوچ سوچ کر دل میں ہول اٹھے، عجیب طرح کا خوف طاری ہو گیا۔ لیکن چونکہ میاں جی 3 مہینے پہلے ہوائی جا چکے تھے، اس لیے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ چونکہ خطرات سے کھیلنے کی عادی ہوں، لہذا اب ڈرنا کیسا۔ شاید اسی لیے میر انیس نے کہا تھا، ہوتے ہیں بہت رنج مسافر کو سفر میں، راحت نہیں ملتی کوئی دم 8 پہر میں۔ لہذا ہمت کر کے سامان باندھا، چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے لیا اور روانہ ہو گئے۔ مصنفہ کراچی سے روانہ ہو کر کلکتہ پہنچی۔ کلکتہ میں ایئرپورٹ پر ان کے ساتھ بنیا پولیس نے بڑا برا سلوک کیا۔ پاکستان اور ہندوستان 2 روایتی حریف ملک ہیں۔ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک ان میں تناؤ چلا آ رہا ہے، لہذا انڈیا کی پولیس پاکستانی مسافروں کو ہمیشہ جاسوسی کے پوائنٹ آف ویو سے چیک کرتی ہے۔ وہاں سے ہانگ کانگ کا سفر اختیار کیا، ہانگ کانگ سے ٹوکیو اور وہاں سے بحر الکاہل کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے ہوائی پہنچی۔ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر۔ میاں صاحب ایئرپورٹ پر موجود نہیں تھے، بہرحال اپنے طور پر شوہر کو ڈھونڈنے کے میں کامیاب ہو گئی۔ ہائی راج ہاسٹل پہنچنے پر میاں ریاض الدین بھی آ ملے۔ مصنفہ کو ہر طرف گرد و غبار اور گندگی کے ڈھیر نظر آئے۔ میاں ریاض الدین ایسٹ ویسٹ سینٹر سے وابستہ تھے۔ جزیرہ ہوائی پہنچ کر وہاں کی زندگی کے خد و خال کو دیکھنے اور پرکھنے کا موقع ملا۔
گھر کے کام کاج سے فراغت کے بعد انہیں ہوائی کو دیکھنے کا موقع ملا۔ کار میں بیٹھ کر جزیرے کا معائنہ کرنے پہنچ گئے۔ سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا، سورج کی دل فریب روشنی میں بحر الکاہل کروٹیں بدل رہا تھا۔ شام کے وقت اٹھتی لہریں دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ حسن دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا تھا مگر بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے جوش ولی آبادی کا ایک فکر ہے، مصرع شعر کا: سرخ میں برسا رہا تھا شام کا رنگی شباب، چاروں طرف خوبصورت اور نرم و ملائم سبزہ سبزہ تھا، خشکی کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی سبزے سے خالی نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوائی میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ بارشیں۔ شام کے اس حسین منظر میں اس کی سبز رنگت اور زیادہ نمایاں ہو گئی تھی۔ یہ آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی سبزہ ہی سبزہ تھا۔ جزیرہ اوہاؤ ایسے نظر آتا تھا جیسے اس پر نئی بہار غالب آ چکی ہے۔ حقیقت میں سبزہ تھا مگر دیکھنے میں زمرد، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سبز رنگ کا قیمتی پتھر کا فرش بچھا ہوا ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی: بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ محسوس ہوتا تھا جیسے قدیم کائنات آج سر نو شباب پر آئی ہے۔ اس کے مختصر رقبے پر دنیا کا ہر انداز پایا جاتا ہے، ہریالی، پھول، پودے، کلیاں، سرخ، سبز اور نیلے رنگ کا حسین امتزاج سب کچھ موجود ہے۔ سمندر یہاں بہت گہرا ہے، یہاں پر سمندر کی گہرائی 35,800 فٹ ہے اور یہ جگہ ماریانا ٹرنچ کہلاتی ہے۔ ہوائی ماریانا ٹرنچ کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ یہ ماریانا ٹرنچ عام طور پر یہ سمندر کی سطح لے لیں، یہ پانی ہے ہمارا، عام طور پر یہ سمندر کی گہرائی ہوتی ہے 3 سے 5 کلومیٹر سمندر گہرا ہوتا ہے، لیکن یہاں ماریانا ٹرنچ یہ یوں ترچھی زمین کے اندر جاتی ہے، یہ کھائی ہے اور اس کھائی کی جو لمبائی ہے وہ ہے 35,800 فٹ اور یہاں جو سمندر ہے وہ 8 کلومیٹر سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ یہ جگہ ماریانا ٹرنچ کہلاتی ہے۔ ہوائی کی یونیورسٹی سمندری علوم اوشانوگرافی میں سب پر سبقت لے گئی ہے۔ چمکتا ہوا پانی جزیرے کے حسن میں زیادہ نکھار پیدا کرتا ہے۔ دوپہر کے وقت اس نیلے پانی کی بھڑک آنکھیں چوندیا دیتی ہے۔ مصنفہ کے بقول میں نے وجدانی حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھیں۔ بقول شاعر: نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ سبق کے اندر ہوائی یونیورسٹی کا ذکر ہے تو اس کے متعلق کچھ میں آپ کو بتا دوں۔ یونیورسٹی میں آپ کا ایک باقاعدہ تعلیم کا نظام ہوتا ہے، آپ کی باقاعدہ کلاسیں لگتی ہیں، لیکچر ہوتے ہیں، آپ کے اساتذہ کرام پڑھانے آتے ہیں، امتحان کا شیڈول جاری ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک نصاب ہوتا ہے، نتیجے کا اعلان ہوتا ہے اور یونیورسٹی آپ کو ڈگری جاری کرتی ہے۔ جبکہ ایسٹ ویسٹ سینٹر یہ بھی بنیادی طور پر ایک تعلیمی مرکز ہے، یونیورسٹی کی طرح کوئی پابندی اس میں نہیں ہے۔ سکالر کو وظیفہ ملتا ہے، دنیا بھر سے سکالرز کو مدعو کیا جاتا ہے، سکالر آتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اور ان کتابوں کو سینٹر فخریہ طور پر شائع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سکالر لیکچر دیتے ہیں، مشرق و مغرب سے آئے ہوئے طلبہ ان سکالر کے علم، تجربے اور تحقیق و تعلیف سے استفادہ کرتے ہیں۔ یوں یہ دونوں ادارے صحت مندانہ سرگرمیوں سے علم کے متلاشی طلبہ و طالبات کی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہ دونوں ادارے زمینی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہیں، جہاں ایک ادارے کی حد ختم ہوتی ہے ساتھ ہی دوسرا ادارہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان کا جو پڑھائی کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب چونکہ ہوائی کے ساحل کی بات ہو رہی ہے تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اچھے ساحل کے اوپر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ ان خوبیوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ ہوائی کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ پانی صاف و شفاف ہے،
خطرناک جانور قریب موجود نہیں ہیں، ساحل کی ریت بھربھری ہے، لہذا کھیلنے دوڑنے بھاگنے میں چوٹ لگنے کا اندیشہ کوئی نہیں ہے۔ پانی معتدل ہے، یعنی نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، سردیوں میں بھی پانی زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، آپ ساحل سمندر کے اندر اتر سکتے ہیں۔ پانی کی گہرائی بتدریج ہے، یعنی اچانک ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے۔ پانی میں نمکیات کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے، عام طور پر سمندر کا پانی بڑا نمکین ہوتا ہے، اس میں آپ اترتے ہیں تو آپ کی جلد، آپ کی کھال کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ سمندر میں یہاں بڑی بڑی لہریں بھی نہیں اٹھتی۔ سیاحوں کے لیے ریستوران، ہوٹل، موٹل۔ موٹل ایک ایسی بلڈنگ ہوتی ہے جس میں آپ اپنا ساز و سامان خود لے جاتے ہیں، وہاں آپ کو سہولت ملتی ہے کہ آپ اپنا کھانا خود پکا سکتے ہیں، آپ سبزیاں لے آئیں، آپ گوشت لے، اگر آپ اپنی مرضی سے پکانا چاہیں۔ ہوٹل کی سہولیات دستیاب ہیں، سڑک، ہسپتال، ٹرانسپورٹ، ایئرپورٹ کی سہولیات بھی وہاں موجود ہیں۔ ایمرجنسی سروسز کا انتظام بھی بہت بہتر ہے۔ اب آپ کے سبق میں ایک اور بات آئی، یہاں امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ ہوائی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی مضبوط ترین معاشی طاقت ہے، تھنک بگ ان کا فارمولہ ہے، ان کا ماٹو ہے، وہ کہتے ہیں بڑا سوچیں۔ اب بڑا کیسے سوچیں؟ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سرمایہ کار بڑا کیسے سوچتے ہیں۔ امریکہ صرف آبادی اور رقبے کے لحاظ سے ہی دنیا کا بڑا ملک نہیں بلکہ بڑا معاشی ملک بھی ہے، یعنی امریکہ کی اکانومی دنیا کے 200 ملکوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ امریکی سرمایہ داروں کا کام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی بات، کسٹمر سیٹسفیکشن کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی جب تک گاہک مطمئن نہیں ہوتا اس کو وہ کوئی چیز فروخت نہیں کرتے۔ معیار پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جاتا، اشیاء منی بیک گارنٹی کی بنیاد پر فروخت کی جاتی ہیں، یعنی چیز آپ اس بنیاد پر لے جائیں گے کہ اگر آپ کو ایک ہفتے بعد، مہینے بعد چیز پسند نہیں آتی، آپ واپس لیں، اپنے پیسے واپس لے لیں۔ خراب ہونے کی صورت میں واپس یا تبدیل کی جا سکتی ہیں، آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا وہ چیز واپس کر کے کوئی اور چیز لینا چاہتے ہیں یا اپنی رقم لینا چاہتے ہیں، ہر صورت میں کسٹمر کو وہ مطمئن کرتے ہیں۔ اگر چیز پسند نہیں آئے تو بھی واپس کی جا سکتی، آپ صرف کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے چیز پسند نہیں آئی۔ اشیاء کی کئی اقسام تیار کی جاتی ہیں، ادھار پر بھی اشیاء مل جاتی ہیں، ایک ہی سپر سٹور میں تمام اشیاء دستیاب ہوتی ہیں۔ تمام لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر اشیاء تیار کی جاتی ہیں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گاہک بھی جانے نہیں دیتے، گاہک کو ہر قیمت پر مطمئن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اگر کبھی سرمایہ کاروں کو نقصان ہو جائے تو ان کو مالی مدد فراہم کرتی ہے۔ اگر کوئی ادارہ نقصان میں جا رہا تو اسے بحران سے نکلنے میں بیل آؤٹ پیکج دیتی ہے، یعنی اگر کوئی ادارہ بینک رپٹی ہو رہا ہو، خسارے میں جا رہا ہو تو حکومت امریکہ ان کو پیسے دیتی ہے، اس کو بیل آؤٹ پیکج کہتے ہیں، تاکہ وہ ادارہ اس مصیبت سے نکل آئے۔ اب یہاں ایک لفظ آپ نے پڑھا، سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہا گرو، تو اس کو بتانے کے لیے، میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں بہت سارے بڑے بڑے سٹور ہیں۔ آپ کے ملتان میں جیسے چیز اپ ہے، لاہور میں ہائپر سٹار ہے، میٹرو ہے، اسلام آباد میں ملینیم ہال ہے، ملینیم مال، اس کے علاوہ آپ کے کراچی میں یا آپ کے فیصل آباد میں اس طرح کے بڑے بڑے سٹور آ گئے ہیں۔ ان بڑے بڑے سٹوروں میں سوئی سے لے کر کار تک سینکڑوں چیزیں، سینکڑوں اقسام کی آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے مل سکتی ہیں۔ اب ہوائی میں جو چند بڑے بڑے سٹور ہیں ان میں وال مارٹ، کے مارٹ، فوڈ لائن، سیف وے، یہ بڑے بڑے سٹور ہیں۔ نوٹ، یہ وہ بڑے بڑے سٹور ہیں جن میں سوئی سے لے کر کار تک ہر چیز ایک جگہ پر مل جاتی ہے۔ بنیا پولیس کا ذکر آیا ہے تو میں نے ابھی پہلے بتایا ہے، بھارتی پولیس پاکستانی مسافروں سے ناروا سلوک کرتی ہے۔ کلکتہ، جب انگریزوں نے بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ کیا تو انہوں نے دلی کو ہیڈ کوارٹر بنانے کے بجائے کلکتہ کا انتخاب کیا، تو غالب کی پینشن بند ہو گئی تھی، غالب پینشن لینے کے سلسلے میں کلکتہ گئے
تو کلکتہ انہیں بڑا پسند آیا. انگریزوں نے کلکتہ کو بہت خوبصورت بنایا ہوا تھا، کشادہ سڑکیں، کشادہ گلیاں، کشادہ پارک. اسی لیے غالب نے کہا تھا کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے اے ہم نشی ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے. اور بیگم اختر ریاض الدین کہتی کہ خدا کسی شریف آدمی کو کلکتے نہ لے جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں کلکتہ جو ہے نا وہ طوائفوں کا شہر مشہور ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں وقت اور حالات بدل گئے. تو بہرحال یہ آپ کا آج سبق ہوائی ختم ہو گیا. اس کے بعد ہمارا دوسرا سبق ہے مولانا ظفر علی خان. چراغ حسن حسرت نے لکھا، ایک بڑے زبردست صحافی تھے. 1902 میں پونچھ آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے. 1955 میں انتقال ہوا. مردم دیدہ ان کی کتاب کا نام ہے جس سے یہ سبق لیا گیا ہے. اس کے علاوہ حرف و حکایت، مضامین حسرت، کیلے کا چھلکا، پربت کی بیٹی، 2 ڈاکٹر اور جدید جغرافیہ پنجاب. بڑے زبردست صحافی تھے، مزاح نگار تھے. یہ سبق انہوں نے مولانا ظفر علی خان کی شخصیت کے متعلق لکھا ہے. مولانا ظفر علی خان جامع الحیثیات تھے. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات بیک وقت جمع کی ہوئی تھی. وہ شاعر تھے، وہ صحافی تھے، نڈر صحافی، سیاستدان، بڑے بلا کے سیاستدان تھے، مقرر، بہت اچھے مقرر، تقریر گھنٹوں کرتے تھے. زمیندار کے ایڈیٹر تھے. اخبار زمیندار ان کے والد صاحب نے گوجرانوالہ سے نکالا تھا. پھر مولوی سراج الدین جو ظفر علی خان کے والد تھے، ان کا انتقال ہو گیا 1909 میں. تو مولانا ظفر علی خان اس اخبار کو گوجرانوالہ سے لاہور لے کر آئے. تحریک آزادی کے رہنما تھے. تحریک آزادی برِ صغیر پاک و ہند میں بھرپور کردار ادا کیا. اپنے اخبار زمیندار سے تلوار کا کام لیا. انگریز کے خلاف لکھا اور بھرپور لکھا. آپ کا اخبار زمیندار 30 مرتبہ حکومت برطانیہ نے بند کیا. مولانا کو جیل بھیجا. اخبار کی ضمانت ضبط کی جاتی رہی، مگر پھر اپیل، وکیل، دلیل کے ذریعے رہا ہوتے، پھر لکھتے. انگریز آپ کی بے باک صحافت سے تنگ آ گئے. مولانا ظفر علی خان کا اپنا ایک شعر ہے، حاسدان تیرا باطن کو جلانے کے لیے، تیرا مانا تاریک، باطن ان کا اندر، ان کا ضمیر. حاسدان تیرا باطن کو جلانے کے لیے تجھ میں اے پنجاب اقبال و ظفر پیدا ہوئے. اب سبق کے اندر کچھ وضاحت طلب باتیں ہیں، ان کو میں نے توضیحات کا عنوان دیا ہے. مولانا شیخ احمد عثمانی 1893 میں بھاگلپور میں پیدا ہوئے انڈیا میں. 1978 میں کراچی میں وفات پائی. کلکتہ سے اخبار عصر جدید جاری کیا تھا، کولمبس. چراغ حسن حسرت اخبار کے اندر فقاہیہ کالم لکھتے تھے. اس فقاہیہ کالم میں انہوں نے اپنے آپ کو کولمبس کہا ہے. کرسٹوفر کولمبس ایک بحری مہم جو تھا، اس نے 1492 میں امریکہ دریافت کیا. سائمن کمیشن 1927 میں حکومت برطانیہ نے سر جان سائمن کی قیادت میں ایک وفد ہندوستان بھیجا تاکہ سیاسی افہام و تفہیم کے ذریعے ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جا سکے. وفد کے سارے ارکان گورے تھے، لہذا یہاں کے مقامی لوگوں نے اسے وائٹ کمیشن کا نام دیا، اور تمام سیاسی پارٹیوں نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کر دیا. اور سائمن کمیشن کی سفارشات کو مقامی لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. ان سفارشات میں ایک بات انہوں نے یہ بھی برطانوی حکومت کے سامنے رکھی کہ گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہاں کے ہندوستان کے لوگوں کو، سیاستدانوں کو برطانوی دارالحکومت لندن میں بلایا جائے اور اس سیاسی گتھی کو سلجھایا جائے. لیکن یہ تینوں گول میز کانفرنس ناکام ہو گئی. بریکن ہیڈ ہندوستان کے امور ہند کے وزیر تھے، برطانوی حکومت کے امور ہند کے وزیر. مولانا ظفر علی خانی نے طنزاً بروکن ہیڈ کہا کرتے تھے. بالڈون، اسٹینلے بالڈون 1827-1947 برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے صدر تھے، 3 بار برطانیہ کے وزیر اعظم رہے. شاد عظیم آبادی اردو زبان کے بہت بڑے شاعر، باکمال شاعر. 1846 میں پیدا ہوئے، 1927 کو انتقال ہوا. مجسٹریٹ کے عہدے پر رہے. ہفت روزہ اخبار نسیم سحر جاری کیا. حکیم فقیر محمد چشتی 1870 میں پیدا ہوئے، 1937 کو انتقال ہوا. لاہور کے مشہور طبیب تھے. حکومت کی طرف سے شفاء الملک کا خطاب ملا ہوا تھا. شاعری، خطاطی اور مصوری کا شوق تھا. علامہ اقبال کی مثنویاں، 2 مثنویاں ہیں جو فارسی میں، مثنوی ایک طویل نظم کو کہتے ہیں، اسرار خودی اور رموز بے خودی،
پہلے انہوں نے چھاپی تھی۔ سبق میں مولانا ظفر علی خان کے مشاغل اور دلچسپیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مولانا شاعر، صحافی، سیاستدان اور بلا کے مقرر تو تھے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ نیزہ بازی، گھڑ سواری، کشتی گیری اور سخت ورزش کے بھی عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا کی صحت قابل رشک تھی، ان کی توند یعنی بڑھا ہوا پیٹ نہیں تھا۔ انہوں نے 83 سال کی طویل عمر پائی، ہر سیاسی تحریک میں شروع ہوئے، تحریک خلافت کے روح رواں بھی تھے، کانگریس میں بھی رہے، بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ سبق کے مصنف نے مولانا کی جس صفت کو زیادہ اجاگر کیا ہے وہ ان کی فی البدیہہ شاعری ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مولانا ظفر علی خان بڑے باکمال شاعر تھے۔ موقع کی مناسبت سے شعر کہنے کا زبردست ملکہ انہیں حاصل تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ مولانا شعر اس طرح کہتے تھے جس طرح ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا کی طبیعت میں بلا کی روانی تھی، ادھر حقہ پی رہے ہیں، حقے کے کش پہ کش لگا رہے ہیں، اور ادھر شعر کہتے جا رہے ہیں۔ ان کا اپنا شعر ہے، حقہ پیتا ہے، شعر کہتا ہے، اور عاشق میں کیا برائی ہے۔ دراصل مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ شعر کہنا کوئی آسان کام نہیں، یہ الہامی کیفیت ہوتی ہے، یہ نعمت ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتی۔ مولانا حالی نے خوب کہا ہے، خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے کہیں مصرع تر کی صورت۔ دیگر شعراء حکیم صاحب کی جلاب آور دوا سے پہلے پیٹ صاف کرتے ہیں، تب ایک دو شعر روزانہ کے حساب سے کہتے چلے جاتے ہیں، گوشہ نشی اختیار کرتے ہیں، بچوں کے شور شرابے سے تنگ آ کر انہیں ڈانٹتے ہیں، بیوی کو پیٹتے ہیں یا اس سے پٹتے ہیں۔ کوئی خیال سوجھا ہی تھا کہ تمہارے شور نے اسے اڑا دیا۔ اس بات کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان کا یہ حال نہیں ہے، وہ حقے کا کش لگاتے جا رہے ہیں، شعر کہتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیل میں تھے، ان کے بیٹے اختر علی خان ان سے ملاقات کے لیے آئے تو اپنے چھوٹے بیٹے منصور کو بھی ساتھ لائے۔ مولانا کی جیب میں ایک اشرفی تھی، منصور کو دی تو وہ دکان پر جانے کی ضد کرنے لگا۔ اب ملاقات کا وقت بھی کم تھا، چنانچہ مولانا نے فوراً قطع کہہ دیا، مجھ سے ملنے زندہ میں منصور آ گیا، ڈھونڈتی تھی جس کو نظریں چشم بد دور آ گیا، اس کا رونا، اس کا ہنسنا، اس کی شوخی، اس کی ضد، یاد مجھ کو اختر تیرے بچپن کا دستور آ گیا۔ ایک جلسے میں تحریک آزادی کے بڑے رہنما مولانا ابوالکلام آزاد تقریر کر رہے تھے، مولانا ظفر علی خان بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوالکلام آزاد کو پیاس لگی تو انہوں نے کہا یار کوئی آدمی پانی پلا دے، تو ان کا ایک معتقد، ایک سفید ریش بزرگ فوراً پانی کا گلاس لے کر حاضر ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی طبیعت لہرائی، فوراً گلاس پکڑا اور مصرع کہہ دیا، لے کے پھر پیر مغاں ساغر و مینا آیا۔ مولانا ظفر علی خان ساتھ بیٹھے تھے، فوراً گرہ لگائی اور فرمایا، میں کشو شرم تمہیں پھر بھی نہ پینا آیا۔ ایک مرتبہ راستے میں کہیں گاندھی جی آ رہے تھے، گاندھی جی اکثر ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ مولانا نے فوراً شعر کہا، کانگریس آ رہی ہے ننگے پاؤں، جی میں آتا ہے جا کے دوں جوتا۔ تشریح طلب سبق میں مولانا ظفر علی خان کی کچھ نظموں کا ذکر بھی آیا ہے، جس میں ایک نظم رامائن ہے۔ رامائن اس کا مطلب ہے رام کی سرگزشت، سنسکرت زبان کی ایک طویل نظم جس میں ہندوؤں کے پیغمبر رام چندر جی کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ روایت کے مطابق اسے سنسکرت کے شاعر والمیکی نے 3 صدی قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تالیف کیا، لکھا۔ 500 سال تک اس میں مختلف شعراء اضافے کرتے رہے۔ بعد میں ایک ہندو شاعر تلسی داس 1532 تا 1623 اس آدمی کا عرصہ حیات ہے، نے اکبر اور جہانگیر بادشاہ، یہ مغل دور میں کے بادشاہ کے زمانے میں اس نظم کو انوکھے انداز میں لکھا۔ اس نظم کے 24,000 اشعار ہیں۔ سبق میں 8ویں صدی کی ہجری کے مشہور فارسی شاعر خواجوی کروانی کا ذکر بھی ہے۔ اس کی پیروی کرنے پر فارسی کا مشہور شاعر حافظ شیرازی فخر محسوس کرتا تھا۔ مولانا ظفر علی خان بھی اس جیسی غزل خوانی پر فخر کرتے ہوئے خود کو دور حاضر کا خواجو کہتے ہیں۔ بلا شبہ مولانا ظفر علی خان باکمال شاعر تھے۔ ایک سیاسی جلسے کے دوران گاندھی اور ساورکر، دو کانگریسی رہنما،
موجود تھے. کسی بات پر مولانا کا اختلاف ہو گیا، اصول پرست آدمی تھے، فوراً کانگریس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی گاندھی اور ساورکر کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، فوراً قطع کہا. بھارت میں بلائیں دو ہی تو ہیں، ایک ساورکر ایک گاندھی ہے، ایک جھوٹ کا چلتا جھکڑ ہے، ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے. لب پر ہے صدا آزادی کی اور دل میں ہے شوق غلامی کا، اکھڑی تھی ہوا انگریزوں کی، ان دونوں نے مل کر باندھی ہے. بلا شبہ ایسے باکمال لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے شورش کاشمیری نے خوب کہا ہے، فنا ہو جائیں گے ہم اور تم آنسو بہاؤ گے، ہمارے بعد ہم ایسے کہاں سے لوگ لاؤ گے. آپ کا آج کا لیکچر ختم ہوا. اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. تھینک یو.